السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می آر جے وسیم کالوں. اینڈ ونس اگین میرے پاس گیسٹ ایک پرانے جو کہ پہلے بھی آ چکے ہیں، شیخ آمنہ منیر. بڑی ہی خوبصورت نعت خواں ہیں. اللہ پاک ان کی زبان کو اور خوبصورت کرے. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. تو آج انہیں دوبارہ انوائٹ کیا گیا تھا، اور کیونکہ پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ چند ایک سیکنڈز کی تھی، اور آج ڈیسائیڈ کیا گیا کہ چلیں کوئی 10 منٹ 5 منٹ جو ہے وہ یہ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گی، کچھ باتیں ہم پوچھیں گے ان سے. تو نعت خوانی کب سٹارٹ کیا؟ بچپن سے تقریباً ابھی تو مجھے 9 منتھ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ آتے ہوئے. ویسے بچپن سے پڑھ رہی ہوں، مما کے ساتھ شروع سے رہی ہوں، بس تب سے سٹارٹ ہے بچپن سے. محفل وغیرہ پہ کب جانا سٹارٹ کیا؟ بچپن سے میں بہت چھوٹی سی تھی تب سے میں جاتی ہوں محفل پہ، اور ابھی الون بھی کر لیتی ہوں. تو لاہور آپ بہت جاتی ہیں؟ لاہور میں ٹی وی چینلز پہ جاتی ہوں میں. اچھا، وہ یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں کہ ٹی وی چینلز ہوتے ٹی ہیں؟ وی چینلز ہوتے ہیں. اچھا 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 اچھا، ٹی وی چینل ہوتے ہیں. ویسے آپ کا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے سسٹم نعت خوانی کا آج کے دور میں. آپ ویسے آج کل پروفیشن بھی بن گیا نعت خوانی، آپ کا پروفیشن ہے؟ الحمد للہ. پیسوں کے لیے ہے؟ نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، شوق ہے. مطلب مجھے اتنا شوق ہے نعت خوانی کا کہ میں چاہتی ہوں کہ جن کی ہم ثنا خوانی کرتے ہیں نا، اگر کبھی ہمیں ان کا دیدار ہو جائے تو کیا عالم ہوگا. مطلب دل سے پڑھتی ہوں، ایسے نہیں پڑھتی، پیسوں کے لیے نہیں پڑھتی. چلیے اچھی بات ہے، آپ شور ہیں نا اس چیز کو لے کے. کیونکہ آج بالکل. کل یہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ باتیں بھی نہیں کرتے، حقیقت بھی کسی حد تک ہے. بہت بڑے بڑے نعت خواں ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا بالکل. وہ پیسوں کے بغیر لاکھ لاکھ 2 2 لاکھ. اور ایک نعت خواں تو ایسے تھے کہ ہمارے گوجرا میں انہوں نے آئے تو انہوں نے پہلے کہا جی کہ پیسے دیں، تو انہوں نے کہا جی پیسے آ جاتے ہیں، تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو انہوں نے کہا میں نعت ہی نہیں پڑھنی. تو جب ان کے پیسے جناب ٹرانسفر کیے گئے ان کے اکاؤنٹ میں نے اپنے پی اے سے پوچھا کہ پیسے آ گئے، انہوں نے کہا جی آ گئے ہیں، تب انہوں نے نعت پڑھی. اور یہ یقین کریں کہ بڑی دل کو ہلا دینے والی چیز ہوتی ہے، بڑی دکھ والی چیز ہوتی ہے کہ آپ سرکار کے لیے ان کی تعریف کرتے ہو تو پیسے لے کے تعریف کرتے ہو، تو یہ بڑی دکھ والی بات ہے. بالکل. تو جب بھی اس کو کریں، ہاں اپنا اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں دور جانا ہے تو اپنا تھوڑا بہت جو ایکسپینس بنتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. رینٹ وغیرہ. ہاں جی، رینٹ ہو گیا، آنے جانے کا تھوڑا بہت خرچہ ہو گیا. ہاں جی. تو ایک اتنا مارجن کہ آپ اپنا کام کاج چھوڑ کے اگر اس کام میں لگیں تو ایک مناسب مارجن تھوڑا بہت ہو جائے، سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں جی. لیکن جب آپ لاکھوں روپے لینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کس راستے جا رہے تھے اور اب ہم کس راستے پہ چلے گئے ہیں، تو یہ بڑی ڈسٹرب کر دینے والی چیز ہوتی ہے ایسا بیسیکلی. ہی ہے. اور آپ ظاہر ہے آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کام میں بہت بہت بڑے نعت خواں شامل ہیں، ایسا ہی ہے. بلکہ 80% ہی ہیں. آپ بڑی سیریس ہو گئی ہیں، آپ پہ الزام نہیں لگا رہا. آپ بے فکر ہو کے بات کریں، تھوڑی اسمائل پاس کریں. میری پوڈ کاسٹ اتنی سیریس نہیں ہوتی، نہیں نہیں. میں تو بڑے بڑے سیریس بندوں کو ہنسا دیتا ہوں. تو بے فکر ہو کے آپ بات کریں، مجھے پتہ ہے کہ آپ اتنے پیسے نہیں لیتی. باقی اب اس کو لائف ٹائم رکھنے کا ارادہ ہے یا پھر اس کو آگے شادی کے بعد ختم کر دیں گی یا اسٹڈی کے بعد ختم کر دیں گی، کوئی جاب کریں گی، کیا سین ہے؟ نہیں، میں اس کو لائف ٹائم ہی رکھوں گی انشاءاللہ. اور ایسا نہیں ہوگا کہ شادی ہو جائے گی اور شادی کے بعد رکنا پڑے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. اور آپ کی والدہ بھی پڑھتی ہیں؟ ہاں جی، ماشاءاللہ سے وہ بھی پڑھتی ہیں. تو آپ کو ان کی طرف سے جو ہے وہ آپ کا ہوا ہے یہ سین کریٹ کہ میں نے پڑھنی ہے، مطلب ہاں جی. یہ ان کو لے کے آپ نے یہ چیز سوچی تھی؟ ہاں جی، مما کو دیکھ کے ہی میرے اندر میں اتنا شوق پیدا ہوا ہے. اچھا اچھا، چلیں ماشاء اللہ. اصل میں آج کل جو ہے نا واقعی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ کاروبار بنا لیا گیا ہے نعت خوانی کو اور ان چیزوں کو. علماء کرام بہت بڑے عالم جو ہیں وہ پیسے لے کے آتے ہیں، فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں، اسکول کالجز میں آتے ہیں، وہاں پہ آ کے بولنے کے پیسے لیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں. ظاہر ہے جب وہ آتے ہیں ہمیں دین کا درس دیتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں کوئی گائیڈ لائنس دے کے جاتے ہیں، لیکن وہ دیتے صرف تب ہیں جب انہیں پیسے ملتے ہیں. اگر انہیں پیسے نہ ملیں تو وہ کچھ بھی نہیں دیتے. تو یہی بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ پیسوں کے بغیر کیسے مطلب وہ اتنے بڑے بڑے عالم، ایک لمیٹڈ سا کوئی مارجن ہو، پتہ ہو، سمجھ میں آتا ہے کہ یار ایک رینٹ آؤٹ ہے. اور کچھ ایک ایسے بھی عالم ہیں کہ جو عالم ہی نہیں لگتے بیسیکلی. بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن وہ ایک ہیوج اماؤنٹ لیتے ہیں وہاں مسجد میں آنے کی، گھروں میں آنے کی، شادیوں میں آنے کی، اور محفل کرتے ہیں. اور محفل میں احادیث سے بالکل دور، ان چیزوں سے بالکل دور روایات کو سنا کر جو ہے وہ اپنی دیہڑی لگاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے یہاں پہ. اور نعت خوانی میں ویسے آپ کو اگر زندگی میں اس طرح کے کبھی مواقع میسر ہوں
تو کوشش کیجیے گا کہ ان کو اویل نہ کریں. کیا خیال ہے؟ ہونا یہی چاہیے نا ایسا ہی ہونا چاہیے. کہ اندر سے سوچ رہی ہیں کہ ساڑھے مگر ہی پی گیا. نہیں نہیں نہیں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ عزت دار ہو، آپ کم لوگوں میں ہو لیکن آپ عزت دار ہو. تو ہونا یہی چاہیے کہ آپ ایک لمیٹڈ سا مارجن آپ لے لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ آؤٹ ہے، اتنی دور جانا ہے آپ نے، چلیں وہ کسی حد تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن مطلب آپ اگر اس کو یوز کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ اٹس اے بزنس فار یو، اور یا ایک جاب ہے اور اس سے ہی ساری ارننگ کرنی ہے، تو وہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہونا یہی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی. آپ نے کہا تھا میں کوئی خاص اتنی اماؤنٹ کو نہیں لیتی، نہ میری کوئی خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے. رینٹ آؤٹ ہوتا ہے، کوئی کم بھی دے دے خیر ہے، کوئی زیادہ بھی دے دے خیر ہے. ہم نے کبھی کسی کو کوئی بالکل اس ایسا ہی. طرح نہیں کہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو شوق ہوتا ہے کروانے کا اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر جن کا شوق ہے تو ویسے بھی جانا چاہیے. میں ویسے بھی چلی جاتی ہوں، اگر کوئی نہیں پے کر سکتا تو کوئی بات نہیں، جانا چاہیے. ہر بندے کا شوق ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اگلے بندے کا شوق دل میں ہی رہ جائے اور وہ پیسوں کی وجہ سے کروا نہ سکے. تو پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا. لیکن اس میں ایک چیز جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی، اور میں یہ شارٹ سی ویڈیو ہے ہماری، اس میں جاتے جاتے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوشش یہ کیا کریں، اور کوشش یہ ہمیشہ کیجیے گا کہ کبھی ایسی کوئی نعت نہ پڑھیں جس میں بدعت ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس جیسا مقام اور کسی کا نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. لیکن اللہ پاک ہی ہیں، ان کی ذات سب سے بڑھ کر ہے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اکثر اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہم شان رسول میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ان کی شان بیان کر دیتے ہیں. اور یہ بہت سے نعت خواں کر جاتے ہیں، بائی ایسا ہی ہے. مسٹیک کرتے ہیں، وہ انجانے میں کر دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا لیرکس کا صحیح طرح سے، جذباتی ہو کے کر جاتے ہیں، حضرت علی کے نام کو بہت اوپر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے اوائڈ کرنے کی. ہاں جی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یہ ریکویسٹ بھی سمجھ لیں، یہ ایک بات بھی سمجھ لیں، ایک ایڈوائز بھی سمجھ لیں. اٹ ڈپینڈز آن یو. تو جزاک اللہ جی.